بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صلوات بزرگان عزیز، برادران ایمان، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سورہ مبارک کہف سے 13ویں آیت کا انتخاب کیا گیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے میرے حبیب، ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزو، میں پہلی فرصت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کے بھی قصے بیان کیے ہیں، اہل کفر و نفاق کے بھی قصے بیان کیے ہیں. اہل ایمان کی قصے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی جزا کو بھی بیان کیا، اور اسی طریقے سے اہل کفر و نفاق و ظلم کو بیان کیا اور ان کے انجام کو بیان کیا. یعنی اہل حق کا بیان بھی ہے اور ان کا انجام بھی ہے، اہل کفر و باطل کا بھی بیان ہے اور ان کا انجام ہے. تو عزیز و پروردگار عالم نے ہمیں ایک لائن دے دی ہے کہ دیکھو، یہ دنیا سلسلہ اسباب و علل ہے، جیسا ان پٹ ہوگا ویسا ہی آؤٹ پٹ ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب ان پٹ کرنے والا، اب اگر کوئی اپنے کو شیعہ سمجھنے والا وہ افعال انجام دیتا ہے جو شیعوں کی شان کے منافی ہے، تو سمجھ لیجئے گا اس کو اس کا انجام کیا ہوگا. اور اگر تو عزیزو جیسا ان پٹ ہوگا ویسا ہی آؤٹ پٹ ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پٹ کچھ ہو اور آؤٹ پٹ کچھ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزو، یہاں پہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو ایک قصہ بیان کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو قصہ ہم بیان کر رہے ہیں
یہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور جب ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم نے ان کی نصرت کی، ہم نے ان کی مدد کی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ تو عزیزو وہ کون نوجوان تھے؟ دیکھیے گا ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، اس پورے کرۂ ارضی پر تین طرح کے افراد بستے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ماحول میں رنگ جاتے ہیں، جیسا ماحول ویسا ان کا رنگ، یعنی ماحول میں گم ہو جاتے ہیں۔ کنّا نخوض مع الخائضین، ہم تو کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو عزیزو کچھ افراد وہ ہیں جو ماحول میں گم ہو جاتے ہیں، اور کچھ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو گم نہیں ہوتا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو بچا لیتا ہے، وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف، وہ کافرانہ ماحول تھا، وہ مشرکانہ ماحول تھا، تو اپنے ایمان کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ملک سے، اس سرحد سے ہجرت کر جاتے ہیں اور جا کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ تو دوسرا گروہ یہ ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جاتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو عزیزو جو نکل نہیں جاتا ہے، بلکہ ماحول میں حذف نہیں ہو جاتا، ماحول میں گم نہیں ہو جاتا، یا ماحول سے وہ نکل نہیں جاتا ہے بلکہ ماحول کو بدل دیتا ہے۔ اس گروہ کو انبیاء کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزو ذرا سا دیکھیے گا، یہ پروردگار عالم اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ یہ چند افراد تھے، اب کتنے افراد تھے قرآن نے معین نہیں کیا کہ کتنے افراد، بہرحال 5 سے 6 یا 7 اتنے افراد تھے قرآن نے جو بیان کیا۔ یہ ان کی خوشحال زندگی تھی، ان کی اچھی زندگی تھی، حکومت میں یہ عہدے پر تھے، مگر انہیں جب خدا سمجھ میں آ گیا تو اس کافرانہ ماحول اور مشرکانہ ماحول سے نکلے اور ایک غار میں چلے۔ اور عزیزو جب یہ چلے تو یہ اہل ایمان جب چلے تو ایک مقام تک پہنچے، وہاں پہ ایک کتا بھی تھا۔ اس نے جب اہل ایمان کو جاتے ہوئے دیکھا تو کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عزیزو تاریخ شاہد ہے کہ جب اہل حق ہجرت کرتے ہیں تو حیوان ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اب عزیزو اب یہ آئے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ اب کتا بھی ساتھ ساتھ میں، جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے، کہ وہ کتا بھی آیا، اب یہ سارے کے سارے غار میں داخل ہو گئے، اور مگر کتا جو تھا وہ غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا، اور عزیزو غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا۔ اب عزیزو دیکھیے گا یہ غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا، بھائی اندر کیوں؟ جب سب چلے گئے تو تم بھی اندر چلے جاؤ۔ کہا نہیں، ہم حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ جو حفاظت کے لیے آتے ہیں وہ غار میں یار غار کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ ہاں عزیزو اب یہ غار کے باہر آرام کر رہے ہیں، یہ غار کے اندر ہیں اور کتا غار کے باہر ہے۔ اب دقیانوسی تلاش کرتے ہوئے آئے، اور جب تلاش کرتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا کہ غار کے دہانے پہ کتا بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کتا یہ علامت ہے کہ غار کے اندر کچھ لوگ ہیں۔ عزیزو اب آئے غار کے پاس، اب کتے کو مار رہے ہیں چھڑی، مگر کتا نہ بھونکتا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ روتا ہے۔ عزیزو یہاں سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کتا بھی اتنا جانتا ہے کہ جب اہل حق چھپ جائے اور دشمن آ جائے تو رویا نہیں جاتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب عزیزو ذرا سا دیکھیے گا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ عزیزو نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔
مگر آج ہمارے نوجوان جو انرجی سے فل ہیں مگر اپنی نوجوانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں ہر شب ان اللہ تعالی ملکن ینزل فی کل لیلۃ، ہر رات میں ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ابنا العشرین جدو واجتہدو، اے 20 سال والوں جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اس لیے کہ کوشش کرو گے، محنت کرو گے تب تم صاحب کمال بنو گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب عزیزو، تو یہ صاحب ایمان تھے۔ اب چھٹے امام نے انہم فتیۃ، میں بہت آہستگی کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انہم فتیۃ، کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے سوال کیا، بتاؤ فتح کسے کہتے ہیں؟ بھیا آپ فتح کو نہ جانیں گے تو کون جانے گا، اس لیے کہ آپ سب شاہ لا فتح کے پیروں ہیں، شاہ لا فتح کے چاہنے والے ہیں۔ تو امام نے پوچھا بتا فتح کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا مولا جو جوان ہو اسی کو فتح کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے سوال کیا، وہ اصحاب کہف کانوا کلہم کہولا، وہ تو سب کے سب بوڑھے تھے، وہ تو سب کے سب سن رسیدہ تھے، اور اللہ نے ان کو فتح کہا۔ کیوں فتح کہا؟ تو امام نے فرمایا اس لیے اللہ نے ان کو فتح کہا فَسَمَّاهُمْ فَتَحْ بِإِيمَانِهِمْ، اللہ نے ان کو جوان کہا اس لیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ اب امام نے ایک کرائٹیریا دیا، ایک معیار دیا، من آمن باللہ واتقى فهو فتح، جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے اگر وہ بوڑھا ہو جائے جب بھی جوان رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیز و نوجوانوں کی قرآن دیکھیے، ہمارے نوجوان جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جوانی میں بچپن میں ماں باپ جو پہنا دیں بچے پہن لیتے ہیں، لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں تو مزاج ڈیکوریٹو ہو جاتا ہے، مزاج بیوٹی کو چاہتا ہے، حسن پسند ہو جاتا ہے، لباس ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے، اسٹائل ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے۔ عزیزو لباس اچھا پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا البس وتجمل، البس وتجمل، اچھا لباس پہنو اور شاندار دکھو۔ فإن اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، مگر لباس حلال مال کا ہونا چاہیے، حرام مال کا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزو تو آپ ذرا سا دیکھیے گا، اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، رسول یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی آراستہ ہو، اور قرآن نے کیا کہا؟ ہمارا صرف ظاہر ہی آراستہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا صرف یہ ظاہری لباس ہی اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ لَكَ، لباس تقوی بھی ہو، اور لباس تقوی بہترین لباس ہے۔ تو عزیز و جوان جب ہوتے ہیں تو وہ حسن پسند ہو جاتے ہیں، جمال پسند ہو جاتے ہیں، تزئین کو پسند کرتے ہیں، اور جوانوں کا حق ہے کہ وہ اچھے دکھیں۔ اسی لیے روایت ملتی ہے کہ مولا کائنات کے غلام قمبر جو غلام تھے، مولا کائنات نے بازار کوفہ سے 2 پیراہن خریدے، ایک 2 درہم کا،
ایک 3 درہم کا، روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ ایک 5 درہم کا تھا اور ایک 7 درہم کا۔ جو 5 درہم والا تھا امام نے خود اپنے پاس رکھ لیا، اور 7 درہم والا پیراہن امام نے غلام کو قنبر کو دیا۔ جیسے ہی قنبر کو دیا، قنبر کہتے مولا آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تخت خلافت میں متمکن ہیں، یہ لباس آپ کو زیب دے گا، یہ آپ اپنے پاس لباس رکھیے۔ امام نے عزیزو، امام نے کیا جواب دیا؟ علی ابن ابی طالب کہہ سکتے تھے نا جب قنبر نے یہ کہا مولا یہ لباس کچھ بہتر ہے، آپ زیب تن کیجئے، تو مولا کچھ کہہ سکتے تھے نا کہ اے قنبر ایسی بات نہ کرو، میں نے یہ اچھا لباس تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں معیار غلامی کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، مولا کہہ سکتے تھے کہ میں اچھا لباس تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ معیار غلامی بلند ہو جائے۔ قسم خدا کی اگر مولا علی قنبر سے یہ کہتے میں اچھا لباس تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ معیار غلامی بلند ہو جائے، غلاموں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، تو قنبر کو احساس غلامی ہو جاتا۔ مولا نے قنبر کو وہ جواب دیا جو اپنے بیٹوں کو دیا جاتا ہے، اے قنبر میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، جوانوں کو اچھا لباس زیادہ اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، جوان ہماری قوم کی زینت ہے۔ تو جوان مومن اگر بوڑھا بھی ہو جائے مگر اس کے پاس ایمان ہے، تقوی ہے، تو وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور عزیزو، ہم نہ جانے کس کو، جب جوان آدمی ہوتا ہے تو اپنا ایک آئیڈیل تلاش کرتا ہے، اپنے لیے نمونہ عمل تلاش کرتا ہے، آئیڈیل تلاش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے داڑھی ہے تو کسی کی طرح سے ہے، بال ہے تو کسی کی طرح سے ہے، لباس ہے تو کسی کی سٹائل میں ہے۔ بھائی ایک زمانے میں داڑھی چلی تھی، کوہلی داڑھی، اب نہ جانے کون سی داڑھی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے مودی داڑھی چلے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو دیکھیے آئیڈیل بنایا جا رہا ہے، بال کی سٹائل ہے، داڑھی کی سٹائل ہے، لباس کی سٹائل ہے، وہ آئیڈیل بنائے ان کو، غیروں کو۔ ہمارے پاس تو ہمارے لیے نہ جانے کتنے نمونہ عمل ہیں، رسول کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، علی کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور عزیزو، انبیاء کی ذات کو دیکھیے، انبیاء کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جناب یوسف کی ذات ہمارے نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر عفت و پاک دامنی کو چاہتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ جناب یوسف کا واقعہ پڑھیں، اور سورہ یوسف کو پڑھیں، اور جناب یوسف کا واقعہ پڑھیں، اور جناب یوسف کے کردار کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر ڈھالیں۔ عزیزو، جناب یوسف کو اللہ نے جو مقام عطا کیا، جو عظمت عطا کی، عفت و پاک دامنی کی وجہ سے اللہ نے عطا کی۔ جب جناب یوسف مصر میں آئے تھے تو اللہ نے علم و حکمت دے کے نہیں بھیجا تھا، وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پروردگار کہتا کہ ہم نے یوسف کو علم و حکمت عطا کی، اور جو بھی اچھا کام کرنے والا ہو ہم اسے یوں ہی جزا عطا کرتے ہیں۔ تو عزیز و جناب یوسف کا کمال کیا ہے؟ جناب یوسف نے وہ کون سا نمایاں کام انجام دیا؟ ذرا سا غور کیجئے گا۔ اگر ہم سیرت یوسف کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو یقیناً ماحول کیسا بھی ہو، سماج کیسا بھی ہو، ہم اپنے دامن کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ جناب یوسف کیا ہیں؟ جناب یوسف غلام ہیں، جناب یوسف وطن سے دور ہیں، جناب یوسف جان پہچان کے افراد سے دور ہیں،
جناب غور کیجئے گا میں کیا کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو. کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو برائی میں ڈال دیتی ہیں. کچھ اسباب ہوتے ہیں انسان بہت آسانی سے برائی میں پڑ جاتا ہے، اور کچھ اسباب کی بنیاد پر انسان برائی سے رکتا ہے. اگر انسان اپنے وطن میں ہے تو وطن کے افراد کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ جان جائیں گے تو کیا کہیں گے، گھر والے جان جائیں گے تو کیا کہیں گے. تو عزیزو دیکھیے ہمارے کبھی کبھی نوجوان جب تک محلے میں ہوتے ہیں چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں، لیکن جب محلے سے نکل جاتے ہیں تو دھواں اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزو جب آدمی وطن میں ہوتا ہے تو برائی میں پڑنے کا امکان کم ہوتا ہے، لیکن جب وطن سے دور ہوتا ہے تو امکان بڑھ جاتا ہے. اپنوں کے درمیان ہوتا ہے امکان کم ہوتا ہے، غیروں کے درمیان ہوتا ہے امکان بڑھ جاتا ہے. اور عزیزو اگر جوان ہو امکان بڑھ جاتا ہے، اور سامنے بھی جوان ہو امکان اور بڑھ جاتا ہے. تو غور کر رہے ہیں اگر مکان خالی ہو امکان بڑھ جاتا ہے، خالی مکان میں دروازے بند ہوں تو امکان برائی میں پڑنے کا اور بڑھ جاتا ہے. اب ذرا سا آپ دیکھیے گا جناب یوسف اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے جان پہچان والوں سے دور ہیں، اور جناب یوسف، اور دیکھیے جناب یوسف کی طرف سے آفر نہیں ہے، جس کے غلام ہیں مالکہ کی طرف سے آفر ہے، تو امکان بڑھ جاتا ہے. تو عزیزو جناب یوسف وطن سے دور بھی ہیں اور جان پہچان والوں سے بھی دور ہیں، دروازے بھی بند ہیں، محل بھی خالی ہے، اور دو آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ زلیخا نے آواز دی، دروازوں کو بند کرنے کے بعد کہتی ہے طالق آگے بڑھو. عزیزو جناب یوسف نے کہا معاذ اللہ، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کے جناب یوسف بھاگے. زلیخا نے دامن کو پکڑ کے کھینچا، دامن بھی پھٹ گیا. تو عزیزو ہمارے نوجوانوں کو جناب یوسف کی سیرت سے سبق لینا چاہیے کہ اگر اپنے ذات کو، اپنے کردار کو بچانا چاہتے ہو تو کیسا بھی ماحول ہو. عزیزو ایک جملہ کہہ دوں، ہم ہیں کہ اگر ہمیں تنہائی مل جائے تو ہمارا نفس، ہم نفس کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، مگر انبیاء وہ ہوتے ہیں جو نفس کے سامنے زیر نہیں ہوتے ہیں، نفس کو زیر کر دیتے ہیں. ہم ہیں نفس کی قوت کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، انبیاء وہ ہیں جو نفس کی قوت کو توڑ دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہاں عزیزو تو یہ جناب یوسف. اب قرآن نے دوسرے جوان کا تذکرہ کیا. جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، کل 18 سال کے تھے جناب ابراہیم، نوجوانی کا عالم تھا، مگر اس ماحول میں جناب ابراہیم تنہا ہیں مگر پرچم توحید کو بلند کیے ہوئے ہیں، اعلاء کلمت الحق کر رہے ہیں. عزیزو پہلے جناب ابراہیم نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا، محلے والوں کو سمجھایا. سورج کو دیکھا تو خدا کی توحید کی بات کی، چاند کو دیکھا توحید خدا کی بات کی، ستاروں کو دیکھا توحید خدا کی بات کی. جب سماج نہ مانا تو جناب ابراہیم نے موقع دیکھ کے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا. اب جب بت پرست واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ سارے بتوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے ان کا حال کس نے یہ بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى
یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک فتح ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولا کرتا تھا، ایک فتح ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا بت شکن جو بھی ہوتا ہے وہ فتح ہوتا ہے۔ عزیزو، وہ جناب ابراہیم تھے جنہوں نے بتوں کو توڑا، وہ علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے بتوں کو توڑا، وہ پہلا فتح تھا، یہ تاریخ اسلام کا آخری فتح تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو، اب آپ ذرا سا دیکھتے جائیے، فتح کے لفظ سے آپ بہت مانوس ہیں، اور عزیزو جب جنگ احد میں معاملہ بگڑ گیا اور لشکر اسلام بھاگنے لگا تو عزیزو جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی، چھٹے امام فرماتے ہیں جبریل دوش ہوا پر آئے اور کہنے لگے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آج میدان میں کوئی فتح نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی ذوالفقار نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ تو عزیزو میدان جب دیکھا خالی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، تو جبریل نے کہا کوئی لا فتح الا علی۔ عزیزو کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں مسلمانوں نے معرکے کو سر کر لیا تھا، مگر مسلمانوں نے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مال غنیمت کو لوٹنا شروع کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جنگ، جیتی ہوئی جنگ، ہار گئے۔ اور عزیزو اسی عالم میں کسی کافر نے رسول کو پتھر مارا، رسول زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، اور رسول گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ اب جب رسول زمین پہ آئے تو ایک مرتبہ ابلیس نے آواز بلند کر دی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ عزیزو جیسے ہی مسلمانوں نے اس آواز کو سنا کہ رسول قتل ہو گئے، سب پہاڑ کی طرف چلنے لگے، چلو بھاگو چلو بھاگو چلو بھاگو، بھاگنا ہمارے بزرگوں کا چلن ہے۔ سب پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور عزیزو ابلیس آواز دے رہا تھا محمد قتل ہو گئے، سب بھاگو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، تم پہاڑ کی طرف چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور محمد آواز دے رہے تھے میں زندہ ہوں آؤ۔ تو ایک طرف ابلیس آواز دے رہا تھا محمد قتل ہو گئے چلے جاؤ، اور ایک طرف رسول آواز دے رہے تھے میں زندہ ہوں آؤ۔ تو بھائی میدان احد میں دو آوازیں بلند ہوئی، ایک ابلیس کی آواز بلند ہوئی، ایک رسول کی آواز کو بلند ہوئی، مگر تاریخ یہ کہتی ہے ایک ابلیس کی آواز بلند ہوئی، ایک رسول کی آواز بلند ہوئی، مگر مسلمانوں نے ابلیس کی آواز کو سنا مگر رسول کی آواز کو نہیں سنا۔ یہ عجیب بات ہے، اگر بھائی یہاں آ کے دو بچے آواز دے تو کیا آپ ان کی آواز کو نہیں سنیے گا، مگر جو جس کی آواز سے مانوس ہوگا وہ اس کی آواز پہ لبیک کہے گا۔ اب جو ابلیس کی آواز سے مانوس تھے وہ تو پہاڑ پہ چلے گئے کہ جب محمد نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، مگر جو رسول کی آواز سے مانوس تھا اس نے تلوار نیام سے نکالی، نیام کو توڑ کر پھینک دیا، اور تلوار چلاتا ہوا عزیزو تلوار بار بار ٹیڑھی ہوتی جا رہی تھی، علی تلوار کو سیدھا کرتے جا رہے تھے۔ علی تلوار چلاتے ہوئے ایک مرتبہ نبی کے قریب آئے، جب نبی کو زخمی حالت میں دیکھا، علی نے دیکھا اور نبی نے علی کو دیکھا، تو ایک مرتبہ نبی نے سوال کیا اے علی سب چلے گئے تم کیوں نہ چلے گئے؟ تو علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں کیسے چلا جاتا، میں تو آپ کا ابن عم تھا، میں تو آپ کا بھائی تھا، میں تو آپ کا وزیر تھا، میں تو آپ کا جانشین تھا، آپ کو کیسے چھوڑ کے چلا جاتا؟ لیکن عزیزو علی ابن ابی طالب نے ایسا جواب دیا جس نے کفر و ایمان کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ دیا، کہا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ معلوم یہ ہوا میدان میں ٹھہر جانا ایمان کی علامت ہے، اور میدان سے فرار کر جانا کفر کی علامت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
عزیزو، یہ میدان میں واحد فتح تھا، واحد جوان تھا جس نے رسول کی جان کو بچایا، اس ہنگامی کیفیت میں، اس انقلابی کیفیت میں رسول کو بچایا۔ تو عزیزو، ہمارے نوجوانوں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کے سلسلے میں سوچنا چاہیے، اور مولا کائنات نے فرمایا، ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ تم اپنے بچوں کے اوپر اپنا زمانہ امپوز نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا زمانہ اور تھا، تمہارے بچوں کا زمانہ اور ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے جینے دینا۔ اور عزیزو، اگر زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے معجزہ بھی نہ آئے تو معجزہ بھی عاجز کرنے والا نہیں رہتا، معجزہ خود بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو، معجزے کی شان کیا ہے؟ معجزے کی شان یہ ہے کہ جس کو انجام دینے سے لوگ عاجز ہوں، لیکن اگر معجزہ بھی وقت کے تقاضے کے اعتبار سے نہ آئے تو معجزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 8ویں امام سے کسی نے سوال کیا، فرزند رسول، یا اللہ نے نبیوں کو الگ الگ معجزات کیوں دیے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا، مولا یہ الگ الگ معجزات کیوں دیے؟ کسی نبی کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے علم نجوم کا معجزہ عطا کیا، کسی کو اللہ نے معجزے کا، کسی کو اللہ نے مسیحائی کا معجزہ عطا کیا۔ تو عزیزو، امام سے سوال کیا، مولا یہ الگ الگ سب کو معجزات کیوں عطا کیے؟ جب سب اسی کے نمائندے ہیں تو الگ الگ کیوں معجزات؟ کسی کو عصا کا معجزہ، کسی کو ید بیضا کا معجزہ، کسی کو مسیحائی کا معجزہ، کسی کو بساط کا معجزہ، کسی کو لوہے کو موم کرنے کا معجزہ۔ امام نے فرمایا، دیکھو جیسا زمانہ تھا ویسا اللہ نے معجزہ دیا۔ جناب موسیٰ کا زمانہ جادوگری کا معجزہ زمانہ تھا، تو جادوگری کو باطل کرنے کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا۔ جناب ابراہیم کا زمانہ ستارہ پرستی کا زمانہ تھا، تو اللہ نے جناب ابراہیم کو اس کا علم عطا کیا۔ اور جناب یوسف کا زمانہ تعبیر خواب کا علم زمانہ تھا، تو جناب یوسف کو اللہ نے تعبیر خواب کا معجزہ عطا کر کے بھیجا۔ اور جناب عیسیٰ کا زمانہ حکمت اور ڈاکٹری کا زمانہ تھا، تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو مسیحائی کا معجزہ عطا کیا۔ اور پیغمبر اسلام کا زمانہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، اس لیے اللہ نے پیغمبر کو قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام عطا کیا۔ تو عزیزو، میرا ایک سوال یہ ہے، جو موسیٰ معجزہ لے کے آئے، اگر وہی معجزہ پیغمبر لے کے آ جاتے تو کیا پیغمبر اپنی نبوت کو ثابت کر پاتے؟ یا پیغمبر کا معجزہ جناب عیسیٰ لے کے چلے آتے؟ تو عزیزو، جیسا زمانہ ویسا معجزہ ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے تیار کریں، اور عزیزو، جب زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے تیار ہوں گے تب زمانے پہ اپنی فوقیت کو ثابت کریں گے، اپنی برتری کو ثابت کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو، میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ ہاں عزیزو، آل محمد صاحب اعجاز ہیں، آل محمد صاحب اعجاز ہیں، مگر آل محمد نے معجزے سے کام نہیں لیا۔ جس طریقے سے جناب عیسیٰ کے پاس بہت سارے معجزات، مگر جب جناب عیسیٰ مشکل میں آئے تو کہا، من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ۔ جناب عیسیٰ اپنا تحفظ کر سکتے تھے معجزے کے ذریعے، مگر جناب عیسیٰ نے معجزے کے ذریعے اپنا تحفظ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حسین ابن علی صاحب اعجاز تھے، لشکر یزید کو تہو بالا کر سکتے تھے، مگر حسین نے معجزے سے کام نہیں لیا۔ اور عزیزو،
حسین کی بیٹی مظلومہ بیٹی سکینہ اگر وہ دستے بد دعا اٹھا دیتی اور بد دعا کر دیتی، قسم خدا کہ لشکر یزید ختم ہو جاتا، اس لیے کہ قرآن شاہد ہے۔ جناب صالح کی اونٹنی، جب قوم صالح والوں نے جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اس کا بچہ پہاڑ کے اوپر گیا، اور پہاڑ کے اوپر جانے کے بعد کہتا ہے پروردگار لوگوں نے میری ماں کو قتل کر دیا ہے، اے پروردگار ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ جناب زینب سے جناب سکینہ نے یہی کہا تھا، اے پھوپھی اماں کیا میرا مقام جناب صالح کی اونٹنی کے بچے سے کم ہے؟ عزادارو جناب زینب نے یہ دیکھا کہ یہ میری بچی سکینہ جلال میں ہے، کہیں بد دعا نہ کر دے، تو جناب زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ بد دعا کرنے سے پہلے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ لینا، اپنے بابا کے سر کو دیکھ لینا۔ ہاں عزادارو جناب سکینہ بڑی مظلومہ سکینہ ہیں، بڑی بےکس سکینہ ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ زندان شام میں ایک عورت کھجوریں لے کے آئی اور اس نے کھجوروں کو دیا، کہا اے بی بی یہ کھجوریں صدقے کی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بی بی تجھے کیا نہیں معلوم ہے کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے، ہم آل محمد ہیں۔ عزادارو وہ بی بی دوڑی ہوئی گئی اور کھجوریں لے کے آئی، کہا بی بی اب یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہدیہ لے کے آئی ہوں، اسے قبول کر لیجئے اور بی بی میرے حق میں دعا کر دیجئے، 3 دعائیں کر دیجئے۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا اے بی بی میرا شوہر سفر تجارت پہ گیا ہے، دعا کر دیجئے کہ میرا شوہر خیریت سے گھر واپس آئے۔ عزیزو بس آخری بات، اور ایک مرتبہ کہا اے بی بی دوسری دعا یہ کر دیجئے کہ جس طرح سے آپ یتیم ہوئی ہیں اس طرح سے میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ ہاں عزادارو وہ حسین کی یتیمہ زندان شام میں ہے۔ جب شام ہوتی تھی پرندے اپنے گھروں کو جاتے تھے، جناب سکینہ پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی اے بھیا سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے اے بیٹی سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے بھیا ہمیں اپنے وطن کب جانا نصیب ہوگا؟ عزادارو وہ سکینہ جس کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ وطن جانا نصیب ہو، مگر عزادارو زندان شام میں وہ سکینہ ایک دن اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے، خواب سے بیدار ہوئی، رونا شروع کیا، اے پھوپھی اماں اے مادر گرامی ابھی میرے بابا آئے تھے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ عزادارو بیویوں میں کورام برپا ہو گیا۔ یزید کو معلوم یہ ہوا کہ حسین کی بچی نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے، تو بچی کی تسکین کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا گیا۔ عزادارو سر حسین دربار میں سر حسین زندان میں آیا، جناب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، آواز دی ہے بابا کیا سکینہ سے محبت نہیں ہے؟ اے بابا اگر محبت ہے تو سکینہ کی گود میں آ جائیے۔ سر حسین سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا، عزادارو رونا شروع کیا، بیویوں میں کورام برپا ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی، سید سجاد نے شانہ ہلایا، اے پھوپھی اماں غضب ہو گیا، بابا کی سوگوار ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ غسالہ کو بلایا گیا، جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی اس نے لباس کو ہٹانا چاہا تو عزادارو ایک لباس نہ ہٹا، جناب زینب کے پاس آگے کہتی بی بی کیا اس بچی کو کوئی زخم تھا؟ اس کا کرتا اس کے پشت سے چپکا ہوا ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی، اے بی بی ارے میری بچی کو اتنے تازیانے مارے گئے
کہ اس کا کرتا اس کی پشت چپک گیا ہے۔ عزادارو، اب وہ بھائی اپنے بہن کا جنازہ کیسے اٹھائے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، کیسے جنازہ اٹھایا ہوگا؟ عزادارو، تاریخ یہ کہتی ہے سید سجاد نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی ننھی بہن کا جنازہ اٹھایا، قبر کے قریب آئے تو ہاتھ برآمد ہوئے، اے بیٹا سید سجاد، لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔